اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال ابو جعفر و جعفر الصادق علیہما السلام ان اللہ قد عوض الحسین عن قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ وإجابت الدعاء عند قبره والشفاعة في تربته ولا تعدوا أيام ظاهريه راجعا ولا جائعا من عمره۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں آپ۔ ایسی صلوات پڑھیے جیسا محسوس ہو محرم کی پہلی مجلس ہے۔ یہ 2 سال سے جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس میں کچھ عادتیں آپ کو پڑ گئی ہیں اور کچھ عادتیں خطیب کو پڑ گئی ہیں۔ مثلا میں آن لائن مجالس زیادہ پڑھ رہا ہوں تو سامنے در و دیوار ہوتے ہیں، آدمی کوئی نہیں ہوتا، دیواروں کو دیکھ کے مجلس پڑھی جاتی ہے آن لائن، تو اب اس میں نہ کوئی داد کی توقع ہے نہ صلوات کی توقع ہے، اس میں خالی آپ پڑھتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خطیب کو آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، اور خطیب کو عادت ہو گئی ہے کہ بغیر داد کے بھی وہ مجلس پڑھ سکتا ہے۔ پہلے ہی ہوتا تھا نا، خطیب پریشان رہتا تھا بیچارہ، بھائی بول کیوں نہیں رہے، تمہیں کیا ہو گیا، کیا بیویوں سے لڑ کے آئے ہو، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو، کیوں پریشان ہو، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو اور تم داد کیوں نہیں دے رہے۔ تو وہ مسئلہ 2 سال سے آن لائن پڑھ کے ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے کہ اگر آپ داد بھی نہیں دیں گے تو ہم پوری مجلس آرام سے آپ کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ اور ہوا، ادھر آ جاؤ آگے آگے، اس کا ایک فائدہ اور ہوا، وہ فائدہ یہ ہوا کہ داد کے چکر میں آدمی وہ مضامین نہیں پڑھتا تھا جو مضامین اسے منبر پہ پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ یہ نقطوں والی مجلس پڑھتا تھا اور آپ کسے داد لیتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ 2 سال سے اب علمی میٹر، علمی مادہ، علمی مواد لوگوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور لوگوں کی اصلاح بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ مگر مقصد حسین نہ کل رکا تھا نہ آج رکا ہے. مجالس پہلے دوسری طرح کی ہوتی تھی، اب دوسری طرح کی ہونے لگی ہیں.
تو لہذا اسی لیے مجھے تو آپ لوگوں کو تو سنانا ہی ہے، آپ سے زیادہ مجھے ان لوگوں کو سنانا ہے جو اپنے گھروں پہ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، تاکہ وہ غور فرمائیں۔ ہمارے عشرے کا موضوع ہے، انشاءاللہ سب بولیں گے، ہمارے عشرے کا موضوع ہے ہسٹری آف امام زمانہ۔ اس میں مجھے صرف آپ کے صلوات کی ضرورت ہے کہ آپ صلوات پڑھ پڑھ کے سہارا دیتے رہیے۔ یہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا کہ ہمیں اس عشرے سے فائدہ کتنا ہوا۔ علمی مواد ہے، سارا علمی باتیں ہیں، اعتراضات کی شکل میں عشرہ پیش کروں گا۔ ایک اعتراض امام زمانہ پہ، پھر اس کا جواب، پھر دوسرا اعتراض، پھر اس کا جواب، پھر تیسرا اعتراض، پھر اس کا جواب، اس لیے کہ جتنے بھی آپ مومنین ہیں آپ کے لیے واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح خمس کی پابندی واجب ہے، اسی طرح ان سے بھی زیادہ واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے 12ویں امام کی معرفت حاصل کریں۔ بارہویں امام کا پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آخر ہے کون؟ یہ 12واں ہادی کون ہے؟ یہ 12واں رہبر کون ہے؟ یہ 12واں قائد کون ہے؟ یہ 12واں امام کون ہے؟ اس کی معرفت ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ اچھا، واجب کیوں ہے؟ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اور تمام اہل تشیع نے یہ حدیث نبی کی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی۔ میں نے اپنا عشرہ شروع کر دیا، تمہید نہیں میں نے باندھی، خالی میں وہ حدیث جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے آپ۔ اور اس کی میری گزارش ہے حیدر ٹی وی والوں سے، عصمت ٹی وی والوں سے، یا جو فیس بک پہ دکھاتے ہیں ہمارے گوہر بھائی، ان سے گزارش ہے یہ 10 منٹ کی کلپ ضرور تیار کر لیں اور اسے دنیا میں نشر کر دیں۔ وہ کلپ کون سی ہے وہ سن لیجئے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ حدیث تمہارے 2 اماموں سے ہے۔ کتنے اماموں سے ہے بیٹے جوانوں؟ 2۔ ہاں اس طرح بولتے رہیے، چونکہ میں اس سال خطابت کے انداز میں عشرہ نہیں پڑھوں گا، بالکل جیسے ٹیچر پڑھتا۔ تمہارے 2 اماموں سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، ایک ہے 5واں امام اور ایک ہے 6واں امام۔ کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، یہ حدیث موجود ہے کامل الزیارات میں۔ کامل الزیارات جوانوں ابن قولوی کی کتاب ہے، اس کا پڑھنا، اگر آپ کربلا زیارت کے لیے جانا چاہیں، اگر آپ نجف کر زیارت کے لیے جانا چاہیں، اگر آپ ایران زیارت کے لیے جانا چاہیں، اگر آپ سیریا زیارت کے لیے جانا چاہیں، تو جن روزوں پہ بھی آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس ایک بک ہونی چاہیے کہ جو آپ کو بتائے علی کے دربار میں جانے کا انداز کیا ہے، حسین کے دربار میں جانے کا انداز کیا ہے، 8ویں امام کے دربار میں جانے کا انداز کیا ہے، جناب زینب کے روزے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح جانا ہے، کس کو سلام کرنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے، کیسے نیت کرنا ہے۔ جس کتاب میں وہ سارے طریقے جمع کر دیے گئے، وہ ساری زیارات جمع کر دی گئی، زور سے بولیے، اس کتاب کا نام ہے کامل الزیارات۔ کیا نام ہے؟ کامل الزیارات ابن قولوی کی۔ آپ جوان کچھ بچے ایسے ہیں جو انگریزی جانتے ہیں عربی نہیں جانتے، تو ابھی جو مجلس میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجلس ایک درس گاہ ہے، جو سرچ کرنا چاہے دیکھیں، کامل الزیارات کو انگریزی میں لکھ کے دیکھیں، ابھی انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا ہو گیا ہے، فوراً آپ سرچ کریں گے کامل الزیارات آپ کے سامنے ہوگی۔ اس کامل الزیارات میں ہر امام کی زیارت موجود ہے، زیارت کے فضائل موجود ہیں، زیارت کے طریقے موجود ہیں۔ اور اس کتاب کو آیت اللہ خوئی نے نقل کیا، کتنا بڑا مجتہد ہے آیت اللہ خوئی، انہوں نے یہ کہا جو روایت اس کتاب میں آ جائے اس کا راوی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر آپ نے یہ علمی باتیں بڑی داد کے ساتھ اور اس کے ساتھ سن لی تو انشاءاللہ ہر خطیب میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ کیا
اگر کوئی روایت اس کتاب میں ہے تو اس کتاب کے راوی کو تلاش کرنے کی ضرورت، جو بھی کچھ ہے اس کے اندر معتبر ہے، اس کتاب سے، اتنی معتبر کتاب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، حدیث پہ تو انشاءاللہ آپ کو معراج ہو جائے گی۔ یہاں سے میں کہہ رہا ہوں اپنے تینوں چینل والوں سے کہ اس کی ایک کلپ تیار کیجئے۔ پانچویں امام اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے 4 امتیاز ہمارے جد حسین ابن علی کو وہ عنایت فرمائے جو نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی امام کو ملے، نہ کسی وصی کو ملے، نہ کسی رسول کو ملے، نہ کسی پیغمبر کو ملے۔ تو بھائی جب نبی کو نہ ملے، امام کو نہ ملے، رسول کو نہ ملے، تو نہ ملا کو ملیں گے، نہ مفتی کو ملیں گے، نہ مجتہد کو ملیں گے، نہ مومن کو ملیں گے، نہ مسلمان کو ملیں گے، نہ جوان کو ملیں گے، نہ صحابی رسول کو ملیں گے، نہ زوجہ رسول کو ملیں گے۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں یہ 4 امتیاز، بھائی جس کے پاس موبائل ہے وہ بھی ڈب کر کے لے جا سکتا ہے، 4 امتیاز ہمارے جد حسین کو اللہ نے وہ عنایت فرمائے جو دنیا میں نہ کسی امام کو ملے، نہ کسی رسول کو ملے، نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی زوجہ کو ملے، نہ کسی صحابی کو ملے۔ مجمع نے پوچھا مولا کون سے؟ کہا پہلا امتیاز ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، اللہ نے حسین کی پوری نسل کو امام بنایا۔ ارے نہیں بھائی بیٹھے رہ گئے آپ، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ پہلے تو آپ سن لیجئے میری بات، میں ذاکر نہیں ہوں، میں ہوں ٹیچر۔ ذاکر برداشت کر لیتا ہے کہ اس مجلس میں کوئی سو جائے، ٹیچر برداشت نہیں کرتا اس کی کلاس میں کوئی سو جائے۔ تو یہ تو میرا دعویٰ ہے، سونے تو میں آپ کو دوں گا نہیں۔ ذرا ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں آپ۔ ماشاءاللہ مجھے حوصلہ میں، اور یہ کرونا وائرس بھی آپ کا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، چونکہ تذکرہ ہی امام زمانہ کا ہے، ہاں، جو ہر چیز کی حفاظت کر۔ 4 امتیاز اللہ نے ہمارے جب حسین کو دیے جو کسی کو نہیں ملے، کسی کو بھی بھائی۔ پہلا امتیاز، اللہ نے حسین کی پوری نسل کو کیا بنایا؟ بولیے، امام بنایا۔ اب میں علمی سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے جوان بچوں سے، چونکہ میرے بھائی ہیں وہ چھوٹے، میرا حق ہے، اور مجلس کے بعد میں بھی آدھا گھنٹہ رکوں گا یہاں۔ میرا حق ہے مجلس میں سوال کرنا، تمہارا حق ہے مجلس کے بعد مجھ سے سوال کرنا۔ ہر جوان لڑکے کو میرا نمبر بھی لے سکتا ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے، جس چیز میں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہر چیز کا آپ کو سوال کرنا ہے، فتنہ نہیں بونا ہے۔ فتنہ بونے کا مطلب کیا ہے؟ ارے قبلہ نے آج یہ پڑھ دیا، اب وہ دوسرے قبلہ سے پوچھ رہے، تو بھائی جس قبلہ نے پڑھا ہے اسی قبلہ سے پوچھئے نا، یہ دوسرے قبلہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر میری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو بیچ مجلس میں بھی اعتراض کر سکتا ہے، چونکہ میں نے کہا میں ٹیچر ہوں، میں کوئی ذاکر نہیں ہوں، تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ہماری آپ کی دشمنی تھوڑی ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ سوال ہے پہلا، حسین کے کتنے بیٹے امام ہیں؟ اسی لیے کہتا ہوں مجلس نالج کی ہونی چاہیے۔ بتائیے حسین کے کتنے بیٹے امام ہیں؟ 9۔ کتنے؟ ہاں زور سے بولیے۔ 9۔ حسین کے 9 بیٹے امام ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، کوئی امام ایسا بتائیے جس کے 9 بیٹے امام ہوں نسل میں؟ نہیں ہے، 9 بیٹے امام نہیں ہے۔ اچھا نبیوں میں دیکھ لیجئے، ایک نبی ہے جسے امام بنایا، اس نبی کا نام بتائیے، وہ کون سا نبی ہے جس کو امام بنایا؟ ماشاءاللہ جناب ابراہیم۔
جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. اچھا کب بنایا؟ رسول ہیں، نبی ہیں، خلیل ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبیوں کے باپ ہیں. ارے اس سے زیادہ کیا فضیلت بیان کروں؟ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، نبیوں کے باپ بھی ہیں، جد الانبیاء بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود دعا کیا کرتے ہیں؟ پروردگار مجھے لوگوں کا امام بنا دے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید میں جا کے دیکھ لیجئے گا، میں کوئی غلو نہیں کر رہا ہوں. جناب ابراہیم کا اللہ سے امامت کی دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا رتبہ نبوت سے بڑا ہے. بھائی اگر رتبہ بڑا نہیں ہے تو آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، قائد بنا دیا، اللہ کا خلیل بنا دیا. اچھا اللہ نے بھی کیا کہا؟ نبوت ایسے ہی دے دی ہم نے آپ کو، رسالت بھی ایسے ہی دے دی ہم نے آپ کو، خلیل بھی ہم نے آپ کو بنا لیا، لیکن امام بنائیں گے امتحان لے کے. ارے بھائی سوئیے گا نہیں، امام بنائیں گے امتحان لے کے. کہا امتحان کیسا ہوگا؟ خواب میں دیکھا میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. جیسے ہی خواب دیکھا ویسے ہی ایک دن دیکھا کوئی عمل نہیں کیا، 2 دن دیکھا کوئی عمل نہیں کیا، تیسرے دن خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو بلایا، بلا کے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے رات میں. کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اگر ہم اور آپ بیٹے ہوتے تو کیا کہتے؟ کہا ابا آپ دن میں بھی اچھی چیزیں نہیں دیکھتے، رات میں بھی اچھی چیزیں نہیں دیکھتے. بھلا یہ بھی کوئی خواب ہے اور مجھ سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بھائی مجھ سے کیا مطلب اس کا؟ وہ دیکھ لیا ہوگا آپ نے، خواب خیال ہوتا ہے آدمی کا، دیکھ لیا ہوگا خواب میں. کہا بیٹے مجھے 3 دن ہو گئے خواب دیکھتے دیکھتے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی بلند ہو کے کہتا ہے بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا آرڈر ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. آپ اپنے خواب کو سچا کر دکھائیے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. جب ابراہیم نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو آپ نے خواب دیکھا وہ خواب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کر کے دکھائیے. انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کیوں پائیں گے صابرین میں سے؟ چونکہ خبر دے رہے ابراہیم موت کی، موت کی خبر پر صبر کرنا یہ اسماعیل کا کام ہے. مگر کروڑوں سلام ہو علی ابن ابی طالب پر کہ نبی نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں تمہیں بستر پہ سلا دوں تلواروں کے سائے میں. یا رسول اللہ کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بالکل بچے گی اگر آپ لیٹ جائیں گے. فوراً سجدے میں سر کو رکھ دیا. یہ اسماعیل ہے جو صبر کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ تمہارا مولا ہے جو موت پہ شکر کر رہا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. نہیں بآواز بلند صلوات پڑھیے آپ. ماشاءاللہ. اب میں آپ کو وہ واقعہ پورا نہیں سنانا چاہتا. اچھا یہ بتائیے جناب ابراہیم آپ کو اپنے بچے سے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اسے لے جائیے ذبح کر دیجئے. پہلے تو ابراہیم نے خواب کیا دیکھا؟ اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھا محلے کا کسی بیٹا. غور کیا آپ نے؟ ابراہیم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ محلے کا کوئی بیٹا ذبح کر رہا ہوں، بلکہ دیکھا اپنا بیٹا، تاکہ اس داعش جیسے ناپاک ارادوں والی تحریک کو بتا دیا جائے قربانی کسی کے بیٹے مارنے کا نام نہیں ہے،
قربانی اپنے بیٹے پیش کرنے کا نام ہے. بہرحال بہت بڑا جملہ تھا جسے آپ نے بہت توجہ سے نہیں سنا. قربانی اپنے بیٹے کا پیش کرنے کا نام ہے. دوسروں کے بیٹے مارنے کا نام جہاد نہیں ہے. دوسروں کے بیٹے قربان کرنے کا نام نہیں ہے. اچھا چلیے, ابراہیم لے جاتے بچے کو بغیر بتائے ہوئے, یہ بتایا کیوں؟ کہا اگر بغیر بتائے لے جاتا تو میری عظمت تو ظاہر ہو جاتی, مگر میرے بیٹے کا عقیدہ پتہ نہ چلتا. میں چاہتا تھا میری عظمت بھی ظاہر ہو, میری اولاد کی عظمت بھی ظاہر ہو. جو کیا ابراہیم نے وہی حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے صحابہ کو دھوکہ نہیں دیا, بلکہ کہا کہ تم سب کو کل قربان ہونا ہے, اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے, تاکہ بتا دیا جائے قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے, قربانی اختیار کا نام ہے. اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بابا مجھے ذبح کر دیجئے. صبح کو اٹھے, بیٹے کو لیا, لینے کے بعد میدان میں پہنچے, میدان مینا میں. راستے میں حضرت شیطان مل گئے. اب یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں علماء اہل سنت کی سب سے پرانی تاریخ, سب سے معتبر تاریخ, تاریخ طبری سے. علامہ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت شیطان راستے میں مل گئے اور کہنے لگے جناب ابراہیم سے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں بچے کو قربان کرنے کے لیے. کہنے لگے میاں بڑھاپا ہے تمہارا, یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا, اور دیکھ لیا ہوگا خواب میں تو آدمی نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے, آپ جائیے واپس ہو جائیے. ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا تجھ پہ لعنت ہو, تو شیطان ہے. کہنے لگے خلیل خدا, تو اب طبری لکھتا ہے خلیل خدا تم نے کیسے پہچانا میں شیطان ہوں؟ ارے بھائی بہت بڑا جملہ ہے, اگر آخری آدمی تک پہنچ جائے. تم نے کیسے پہچانا؟ کہا جو قربانی سے روک دے وہ شیطان ہوتا ہے. چلیے, اس کے بعد جب ان کے پاس بس نہ چلا تو آئے ان کے پاس, بیٹے کے پاس اسماعیل کے. کہنے لگے بیٹے پتا ہے ابو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا بالکل پتا ہے. کہا ان کا تو بڑھاپے میں دماغ خراب ہو گیا ہے, بڑھاپا ہے ان کا, ان کے چکر میں نہ ہو, واپس چلے جاؤ. کہا لعنت ہو تجھ پہ, تو شیطان ہے, لعنت ہو تجھ پہ تو شیطان. انہوں نے کہا کہ بھئی تو نے کیسے پہچانا بچپن میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے ذہن پہ الزام لگا دے وہ شیطان ہوتا ہے. وہاں سے بھی چلا, جب نہ ادھر بس چلا نہ ادھر بس چلا تو آیا جناب ہاجرہ کے پاس. چونکہ ایک جگہ کامیاب ہو چکا تھا خاتون کے پاس جا کے, جب آدم پہ بس نہ چلا تو حوا کے پاس چلا گیا تھا. اب اسی طرح اگر کسی کے شوہر قبضے میں نہ آئے تو پھر وہ آپ کی بیوی پہ قبضہ جماتا ہے. تو اب شیطان ہاجرہ کے پاس گیا. آج جانتی ہو کہاں گئے ہیں؟ کہا اپنے دوست کے یہاں گئے. کہا دوست ووست کہیں نہیں گئے, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے, خواب دیکھ لیا ہے, اور جتنی جلدی ہو سکو گھر سے نکل جاؤ. ارے توجہ چاہتا ہوں, طبری لکھتا ہے جتنی جلدی ہو جاؤ گھر سے نکل جاؤ, پکڑ لاؤ ابراہیم کو اور اسماعیل کو. انہوں نے کہا لعنت ہو تجھ پہ, تو شیطان ہے. کہا بی بی تم نے کیسے پہچانا؟ بھائی خدا کی قسم قیامت تک جملہ یاد رہے گا, تم نے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے تجھے اس لیے پہچانا جو نبی کی بیوی کو نبی کے گھر سے باہر نکال دے. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد. جو نبی کی بیوی کو نکال دے گھر سے باہر وہ شیطان ہوتا ہے. تو شیطان کی علامت
جو نبی کے ذہن پہ الزام لگا دے، نبی کی زوجہ کو باہر نکال دے، نبی کے بچوں کو قربانیوں سے روک دے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ آج میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھئے گا جس طرح طواف واجب ہے نا، اسی طرح حج کا ایک رکن ہے، وہ کیا ہے؟ 3 شیطان بنے ہوئے ہیں وہاں بڑے بڑے، پوچھ لیجئے، ان سے پوچھئے۔ اور آپ بھی، اچھا اب تو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گوگل پہ سرچ کر لیجئے۔ ایک حج کا رکن ہے رمی جمرات، یعنی شیطانوں پہ پتھر مارنا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کنکرے چوک کے لاتے ہیں ایک میدان سے، کنکریاں چوکتے ہیں، اور کنکریاں چوک کے پھر جاتے ہیں، اور ہر آدمی، اچھا یہ واجب ہے، اگر یہ چھوڑ دیا تو حج نہیں ہے۔ جس طرح طواف واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح احرام واجب ہے، اسی طرح جس طرح قربانی واجب ہے، اسی طرح ایک عمل واجب ہے، شیطان کو پتھر مارو۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھئی ترقی یافتہ زمانہ ہے، شیطان بھی پتھر کا اور یہ بھی پتھری ہے؟ یہ سارے مسلمان پاگل ہو گئے کیا؟ یہ جو حج پہ جاتے ہیں، مولوی گیا اس نے بھی ماری، مفتی گیا اس نے بھی ماری، ملا گیا اس نے بھی ماری، حاجی گئے اس نے بھی ماری۔ بھائی آپ کو کیا ہوگا؟ سارے پاگل ہوئے ایک طرف سے، یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ پتھر کے پتھر کیوں مان رہے ہو؟ کہا نہیں جناب، چاہے کوئی عقل پہ اعتراض کرے، چاہے کوئی مانے نہ مانے، لیکن جب حکم خدا ہے تو شیطان پہ پتھر مارنا واجب ہے۔ پروردگار عالم نے دونوں چیزیں آپ کو سمجھا دی۔ پہلے طواف کروایا 7 مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ پتھر لگوائے، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جتنا اسلام میں تولا واجب ہے اتنا اسلام میں تبرع واجب ہے۔ بھائی جتنا بڑا مجمع ہے اتنی اچھی صلوات نہیں ہے۔ میں ایسی روایت سناتا ہوں، اب آج کے بعد تو کوئی پھر صلوات میں تکلف کرے گا نہیں۔ روایت میں موجود ہے ایک صلوات سے جنت میں ایک حور ملے گی۔ اچھا جسے حور نہیں چاہیے وہ نہ بھیجے۔ ہاں یہ میں اپنی ماں بہنوں کی وجہ سے پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے پڑھ دی۔ لیکن ان کا بھی دل رکھنا ہے، روایت میں موجود ہے جس کی بیوی نیک ہوگی۔ میری ماں بہنیں سنیں، اپنے شوہروں کو ستائے نہیں، پریشان نہ کریں۔ امام فرماتے ہیں جس کی بیوی نیک ہوگی اللہ اس بیوی کو حور بنا دے گا۔ وہاں جا کے یہ بھی حور بن جائیں گی بھائی، مگر کردار نیک ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، سیرت پیاری ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ یہی بیویاں آپ کو حور بنا کے پیش کر دی جائیں گی۔ تو خیر موضوع گفتگو یہ تھا، جب جناب ابراہیم نے قربانی پیش کر دی اپنی، اور اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی قربانی کو سچ کر دکھایا، اس کے بعد اللہ نے امام بنایا۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے امام کب بنایا؟ جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب بہت بڑا جملہ آ رہا ہے میرا، جہاں سے میں چلا تھا وہیں آپ کو لا رہا ہوں۔ بعد میں کہنے لگے جب امام بن گئے، پروردگار میری ذریت کو بھی امام بنا دے۔ کہا ابراہیم بنا تو دے دیں گے، مگر ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ ارے بھائی میں نے قرآن کا ترجمہ کیا، آپ ایسے ہی بیٹھے رہ گئے۔ امامت دیں گے تو، مگر سب کو نہیں دیں گے، ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ ابراہیم نے قربانی پیش کی تو اللہ نے اولاد کو امام نہیں بنایا، اکیلے ابراہیم کو بنایا۔ کروڑوں سلام ہو حسین کی قربانی پر۔
اللہ نے حسین کو امام بنایا. اچھا امام نہیں بنایا, امام دونوں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان جعل الامامۃ فی ذریته. خالی حسین امام نہیں ہے, حسین کے 9 بیٹے. بولیے بھائی کتنے بیٹے امام ہیں؟ 9 بیٹے. امام زین العابدین, امام محمد باقر, اور آخر تک آ جائیے 12ویں تک, یہ بھی حسین کا بیٹا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج کی اس مجلس کے بعد, شاہ مردہ کی پہلی محرم کی مجلس کے بعد, اگر کوئی آدمی تم سے سوال کرے کہ بتاؤ کربلا میں یزید جیتا یا حسین جیتے, نہیں ایسے نہیں بھائی, ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھے, پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر آج کے بعد آپ سے کوئی سوال کرے کہ بتا کربلا میں یزید جیتا یا حسین جیتے, تو بس اس کو ایک ہی دلیل دینا, اگر تو مجھے آج یزید کا بیٹا دکھا دے تو یزید جیت گیا, اگر میں حسین کا بیٹا دکھا دوں تو حسین. توجہ چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آپ نے سنا. اگر تو مجھے آج یزید کا بیٹا زندہ دکھا دے تو یزید جیت گیا, اور میں اگر تجھے حسین کا بیٹا دکھا دوں تو حسین جیت گئے. اسی لیے خدا کی قسم کرو سلام ہو جائے عظمت پر, اسی لیے رسول اللہ نے جب امام مہدی کی خبر دی تو اکثر حدیثوں میں, یہ علماء اہل سنت کی کتابوں کا ضامن میں ہوں, ساری کتابیں پڑھ کے آیا ہوں, اس میں ایک لفظ رکھا نبی نے, المہدی من ولد الحسین. مہدی حسین کا بیٹا ہے, حسین کی اولاد ہے. ہزاروں حدیث اہل سنت کے یہاں بھری پڑی ہیں, حسین کی اولاد سے ہے مہدی, حسین کی اولاد سے ہے مہدی, حسین کی اولاد سے ہے مہدی. یہ حدیثوں کا ہونا کہ حسین کی اولاد سے ہے مہدی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید نے اولاد کو مارا, چادروں کو چھینا, ظلم کیا, پوری کائنات میں جتنا ظلم کر سکتا تھا کیا, اولاد کو قتل کرنا چاہا, مگر آج تک اس دن تک قیامت تک یزید کا ہر حربہ فیل ہو گیا. لیکن حسین کا بیٹا پردہ غیب میں آج بھی باقی ہے یا نہیں؟ بالکل باقی ہے. المہدیوں میں ولد الحسین. تو ایک تو جملہ روایت میں یہ ہے کہ مہدی حسین کی نسل سے ہوگا. جناب سلمان فارسی رسول کے صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں گیا, میں نے دیکھا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے داہنے زانوں پر چھوٹی سی عمر میں حسین بیٹھے ہیں, حسین کے لبوں کا بوسہ لے رہے ہیں, حسین کا منہ چوم رہے ہیں, اور ایک جملہ کہتے ہیں, سنیے بھائی نسلوں تک یاد رہے گی مجلس. مختل خوارزمی علماء اہل سنت کی کتاب ہے, وہ کہتا سلمان محمدی نے دیکھا رسول حسین کو لیے بیٹھے ہیں گود میں, پیار کر رہے ہیں, اور ایک جملہ کہتے ہیں انت سید, تو سردار ہے, وابن سید, تیرا باپ بھی سردار ہے, وہ ابو سید, تو سرداروں کا باپ ہے. نہیں بھائی, کیا رسول نے فرمایا؟ میں نے علماء اہل سنت کا حوالہ دیا, حسین تو سردار ہے, تیرا باپ بھی سردار ہے, تیرے بیٹے بھی سردار ہیں. اس کے بعد پھر محمد انت حجت اللہ, تو اللہ کی حجت ہے, تیرا باپ بھی اللہ کی حجت ہے, تیرے بیٹے بھی اللہ کی حجت ہیں. اس کے بعد تو کمالی ہو گئے, انت امام
وابن الامام، تو بھی امام ہے، تیرا باپ بھی امام ہے، تیرے 9 بیٹے امام ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، کس کتاب سے میں نے پڑھا؟ علماء اہل سنت کی۔ تو بھی امام، تیرا باپ بھی امام، تیرے 9 بیٹے امام۔ اس کے بعد نبی نے گنانے شروع کیے، تیرے بعد علی، علی کے بعد محمد، پھر جعفر، نام لیتے لیتے پھر کہا قائم، یہ تیری نسل سے ہے۔ یہ جو بتانا ہے نبی کا، اور سلمان فارسی راوی ہے کہ یہ جو آنے والا ہے نوا، یہ حسین کی نسل سے ہوگا، یہ نبی نے حسین کی زندگی میں چیلنج کر دیا تھا یزیدیت کو کہ تم کربلا میں کچھ بھی کر لینا مگر حسین کی نسل نہیں مٹا سکتے۔ اور حسین نے بھی قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا، جو حق پر چلتا ہے اس کی نسل ختم نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ ذرا ایک صلوات اس سے بھی بآواز بلند پڑھیے۔ ہاں تو 2 باتیں تمہیں امام زمانہ کے بارے میں معلوم ہو گئی کہ نبی نے فرمایا یہ کس کا بیٹا ہے؟ حسین کا بیٹا ہے۔ اور 2 اماموں نے کیا فرمایا کہ حسین کی پوری نسل کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ باقی حدیث کا ترجمہ کل کروں گا، آج تو اسی پہ بحث ہے۔ حسین کا بیٹا اب بھی پردہ غیب میں زندہ ہے۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ یہ اشارہ کروں گا، زیارت میں پڑھتے ہیں کاش ہم کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے، کہتے نہیں کہتے؟ ہے جوانوں، کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے۔ تو ایمانداری سے بتائیے اگر حسین کے ساتھ ہوتے تو کیا حسین کا ساتھ دے پاتے؟ ہاں دیکھیں بڑا سناٹا ہے۔ اگر ہم حسین کے ساتھ ہوتے کربلا میں تو کیا ہم جیسے شیعہ حسین کے ساتھ نہیں تھے؟ وہاں پورے کوفے میں شیعہ تھے، پورے مدینے میں شیعہ تھے، پورے بصرے میں شیعہ تھے، مکے میں شیعہ تھے، مکے میں ماننے والے تھے، وہ کیوں نہیں گئے حسین کے ساتھ؟ اچھا یہ کیا گارنٹی ہے اگر آپ ہوتے تو آپ حسین کے ساتھ نہیں؟ کیا پتا آپ کو اب آپ کی بیوی لے جاتی اٹھا کے، کیا پتا آپ کو آپ کا بھائی لے جاتا اٹھا کے، کیا پتا آپ کو آپ کا رشتہ دار اٹھا کے لے جاتا حسین کے ساتھ۔ مسلم کے ساتھ نہیں دیکھا آپ نے کیا ہوا؟ ماں آ کے لے گئی اپنے جوانوں کو، چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے؟ لیکن تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کاش ہم حسین کے ساتھ ہوتے، امام فرماتے ہیں جو یہ جملہ کہے گا وہ گویا کہ امام حسین کے ساتھ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حسین نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، تم میرے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے، جواب آپ کیا دیں گے؟ امام دلیل دے رہے ہیں، ارے جو پردہ غیب میں میرے بیٹے کے ساتھ نہ ہو سکے، ہاں یہی مجھے سناٹا چاہیے تھا آپ کا۔ اگر آپ آج 12ویں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کل آپ حسین کے ساتھ بھی، زور سے بولیے، نہیں ہو سکتے۔ کتنے جوان ہیں جنہیں نالج ہے اپنے 12ویں امام کے بارے میں؟ بتائیے، خدا کی قسم نہیں ہے بالکل۔ پورے مجمع کو نہیں، اکثر مجمع کو نہیں پتا ہوتا 12واں امام کون ہے، کب آئے گا، اس کی زندگی پہ اعتراض کتنے ہیں۔ آپ ہی اگر کوئی اعتراض کر دے آپ جواب دے پاتے اپنے امام کے بارے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ممبروں سے آپ کو امام کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا ہے۔ آج واجب ہے ہر خطیب پر کہ وہ تمہیں امام زمانہ کے بارے میں بتائے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ کا عقیدہ خالی شیعوں کا ہے، اہل سنت کا بھی ہے۔ تمام اہل سنت قائل ہیں اس بات کے کہ ایک آئے گا اور اس کا نام مہدی ہوگا،
اور اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. میں اب بھی گاڑی میں آ رہا تھا تو پورے حوالے چیک کر کے آ رہا تھا. ابھی میں آپ کو امام بخاری کی حدیث سناتا ہوں, ذرا صلوات اچھی سی پڑھیے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتنی کتابیں ہیں جو صحیح ہیں بالکل؟ زور سے بولیے. ہاں, اور میں نے اگر بھائی میرے اصل میں ہاتھ میں 5 ہی انگلیاں ہیں تو میں نے اشارہ کر دیا تو 5 نہیں ہیں. 6 کتابیں علماء اہل سنت کی سب سے معتبر ہیں. ان کو کہا جاتا صحائح ستہ. ستہ عربی میں کہتے ہیں 6 کو. 6 صحیح کتابیں. ان میں ایک کتاب کا نام ہے بخاری. امام بخاری کے بارے میں ہمارے اہل سنت بھائیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ معتبر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. آئیے میں صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں امام بخاری, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ کو بتا دیا صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی نے فرمایا, کیف بکم, تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا, اذا نزل ابن مریم فیکم, جب آسمان سے تمہارے درمیان مریم کا بیٹا نازل ہوگا, وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. ہائے ہائے ہائے, کیا فرمایا؟ تمہارا حال کیا ہوگا جب مریم کا بیٹا نازل ہوگا اور تم میں سے ایک امام ہوگا. اب میں دوسری کتابوں کی طرف جاتا ہوں. صحیح ترمذی 1, سنن ابی داؤد 2, سنن ابن ماجہ 3, مستدرک الصحیحین 4, مسند احمد ابن حنبل 5, جس میں نبی نے فرمایا, لا تنقضی الایام واللیالی, یہ دن اور رات ختم نہیں ہوں گے, الا بعث اللہ رجلا من اہل بیتی, جب تک نہیں ختم ہوں گے دن رات جب تک اللہ میری اولاد میں سے ایک بیٹے کو نہ بھیج دے, اسمہ اسمی, اس کا نام میرا نام ہوگا, کنیتہ کنیتی, اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, شمائلہ شمائلی, اس کی عادتیں میری عادتیں ہوں گی. وہ آئے گا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسی وہ ظلم و جور سے, زور سے بولیے, ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ علماء اہل سنت کی 6 کتابوں میں تمہارے امام کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ نازل ہوں گے اور تمہارا امام بھی آئے گا. اب جب وہ امام آئے گا تب کیا ہوگا, اب آگے سنیے. ایک صلوات باواز بلند پڑھ دیجئے پہلے آپ. نہیں بھائی, اپنے امام کی معرفت کے لیے, ان کے بارے میں جاننے کے لیے اس سے اچھی صلوات پڑھ گیا محمد. کیونکہ مطلب بہت بھاری ہے, مجھے خود ڈر لگ رہا ہے پیش کرتے ہوئے, کیونکہ مطلب سخت ہے تھوڑا سا, لیکن صلوات وہ شے ہے جو ہر مشکل کو, اس لیے میں کہتا ہوں صلوات کے بارے میں سمجھے, ہر مشکل ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے ذہن بھی کھول دے اور میرا دماغ بھی کھول دے. یہ تو امام بخاری نے فرمایا, یہ میں نے علماء اہل سنت کی 5 کتابوں سے پڑھا, تو اس کا مطلب عقیدہ ہے امام مہدی پہ یا نہیں ہے؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں, اپنے بھائیوں سے جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں, یہ جو امام آئے گا اسے لوگ بیٹھ کے بنائیں گے یا بنا ہوا ہوگا؟ ابھی جو ہے پیچھے کے لوگ کچھ تقیے میں ہیں, پوچھ لیجئے
بالکل منبر سے دعویٰ کر رہا ہوں. اور میرا سوال ہے, اگر کوئی مجھے میرا اہل سنت بھائی جواب دے, مناظرہ نہیں ہے, یہ تو ایک سوال ہے, میں طالب علم ہوں, طالب علم کا کام ہے سوال کرنا. یہ جو 12واں امام آئے گا, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, سنن ابن داود میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, اس کا نام میرا نام ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, اسے آپ بنائیں گے یا یہ بنا ہوا ہوگا؟ تو تمام اہل سنت کا متفق فیصلہ ہے کہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی پورا اشرا میں نے ختم کر دیا اس جملے میں. اسے کوئی بنائے گا نہیں, وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو بھائی آخر سے پہلے کا اندازہ لگا لو, جس سلسلے کا آخری نہ بنانا پڑے تو اس سلسلے کا پہلا کیوں بنا رہے؟ بتائیے, کہا نہیں 12واں بنا بنایا آئے گا, کہا کس نے بنایا؟ کہا نبی کا بنایا ہوا. کمال کا مسئلہ ہے, 12ویں کو نبی بنائے تو مان لیتے ہو, پہلے کو نبی دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بنائے. خدا کی قدم اس طرح جاگ جائے نا تو پورا عشرہ اپنی مثال الگ ہی ہوگا. یہ امام اعظم پہلا بنا بنایا آئے گا, جو آخری آئے گا بنا بنایا آئے گا, بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی جب پہلا بنا کے دکھا دیا غدیر میں, اسی لیے جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا, جو کھڑے ہوئے تھے ان کو بٹھایا تاکہ دنیا کو بتایا جائے ولایت علی کا تعلق ماضی سے بھی ہے, ولایت علی کا تعلق حال سے بھی ہے, ولایت علی کا تعلق مستقبل سے بھی ہے. اور جب آپ کے ہاتھ بلندی ہو گئے تو انشاءاللہ اس جملے پہ تو کسی کا ہاتھ نیچے ہی نہیں رہے گا. مجمع کو روک کے نبی نے قیامت تک کے لیے بتا دیا, جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی ہلاک ہے, جو علی سے آگے آ جائے وہ بھی ہلاک ہے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, تو یہ آئے گا. اچھا یہ آئے گا تو کون ہوگا؟ اس کا نام میرا نام ہوگا. انشاءاللہ کل ولادت پڑھوں گا اپنے امام کی, چونکہ شب جمعہ بھی ہے نا کل بتاؤں گا آپ کو کون ہے, کیسے پیدا ہوا, کس کا بیٹا ہے. آئے گا بنا بنایا آئے گا, حسین کی نسل سے ہوگا. اب آئیے پھر ذرا 5 منٹ مجھے دے دیجئے, چپ چاپ رہ کے بالکل بولنا نہیں, جہاں میں کہوں وہاں بولیے گا, چونکہ میں حوالے بھول جاؤں گا. پھر علماء اہل سنت کی تقریباً 10 کتابیں جن کو آپ سرچ کر سکتے ہیں, ابھی نیٹ کے اوپر میں دکھا سکتا ہوں, گوگل پہ بھی موجود ہے, عربی میں لکھیے بس. تقریباً 15-20 حدیثیں علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی نے فرمایا المہدی من ولد فاطمہ. ہاں سن لیجئے پہلے, مہدی جو ہوں گے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تذکرۃ الخواص میں یہی لکھا سبت ابن جوزی نے.
یہ نابل مودت میں یہی ہے، مستدرک میں یہی ہے، سنن ابن داود میں یہی ہے، سنن ابن ماجہ میں، ساری علماء اہل سنت کی کتاب ہے جس میں نبی نے فرمایا کہ مہدی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. بعد میں کیا کہتے ہیں؟ مہدی میرا بیٹا. بھائی یہی تو مین مسئلہ ہے. ایک جگہ کہتے ہیں مہدی حسین کی نسل سے، ایک جگہ کہتے ہیں مہدی میرا بیٹا، ایک جگہ کہتے ہیں مہدی فاطمہ کا لال. سارے علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں مہدی فاطمہ کا بیٹا، مہدی فاطمہ کا بیٹا، مہدی فاطمہ کا بیٹا. اگر بیٹیاں 4 تھیں تو ان 4 میں سے کسی کا بیٹا تو دکھاؤ جو زندہ ہو. اچھا آپ یہ بتائیے مجھے، بھائی میں آپ سے پوچھوں گا، میرا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم. ہاں، چونکہ یہ ماشاءاللہ بڑے مومن آدمی ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے ان کے ساتھ اشرا پڑھا ہے. ایک لفظ بتائیے مجھے، رسول اللہ کی اولاد آج زندہ ہے یا نہیں؟ سوال کا جواب دیں سب لوگ. رسول اللہ کی اولاد زندہ ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ امام زمانہ کس کی نسل سے ہیں؟ رسول اللہ کی. میں آپ کو دعویٰ کہہ رہا ہوں، آپ انکار کیجئے نہیں کوئی نہیں ہے رسول اللہ کی نسل سے. اگر آپ انکار کر دے تو سورہ کوثر کو کہاں لے جاؤ گے؟ کریے انکار. کسی مولوی میں دم ہو، کسی ملا میں دم ہو، کسی مفتی میں دم ہو، یہ کہے نہیں رسول کی نسل زندہ نہیں ہے. بھائی رسول کو دشمنوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا رسول کو دشمنوں نے؟ عاص ابن وائل نے. پڑھ لیجئے ساری علماء اہل سنت کی کتابیں. آج میں بھی انہی کی کتابوں سے اپنے بھائیوں کی کہ کتنا تذکرہ ہے اہل بیت کا ان کی کتابوں میں. عاص ابن وائل ملا رسول کو، کہنے لگا اب تر تو بے اولاد ہے، جب تو مر جائے گا تیرا دین ختم ہو جائے گا، پیچھے تیرے کوئی اولاد نہیں ہے. بیٹے مر گئے تھے نا نبی کے، تو کہتا تھا بے اولاد ہے. اللہ نے بیٹے لے لیے، بیٹوں کے بدلے فاطمہ دے دی. ارے نہیں بھائی ایسے نہیں، بیٹوں کے بدلے میں فاطمہ دے دی. جیسے ہی فاطمہ آئی تانا دینے والوں نے تانا بند کر دیا. جو نبی کو بے اولاد کہتے تھے نا، انہوں نے بے اولاد کہنا بند کر دیا چونکہ فاطمہ آ گئی نا. ارے اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جتنی بھی 3 بیٹیاں تھیں وہ فاطمہ سے بڑی تھی. اگر عرب انہیں بھی اولاد سمجھتا تو نبی کو بے اولاد کیوں کہتا؟ اور اگر وہ مسئلہ لڑکے کی وجہ سے تھا تو فاطمہ بھی لڑکا نہیں ہے. جناب زہرا بھی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں. پروردگار کیا کہتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا دیا. فصلی لربک وانحر، نمازیں پڑھتے رہیے، قربانیاں پیش کرتے رہیے. انا شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے تو تجھے کوثر دے دیا، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. اب جو کوثر کے ذریعے نسل رسول کو زندہ رکھے وہ تمہارا کون سا امام ہے؟ جس نے آج تک رسول کے دشمنوں کا منہ بند کر رکھا ہے اس کا نام ہے امام مہدی. یہ کوثر کی شکل، اسی لیے فرمایا فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اے پروردگار بیٹی ایک دے رہا ہے، کہتا ہے کثرت اولاد دی. کہا نہیں، جتنی نسلیں مردوں سے چلتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو نسل عورت سے چلتی ہے آخری تک توجہ، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. کہا آپ کیسے؟ بھائی جناب ابھی قرآن کی سیر کراتا ہوں 5 منٹ. جناب آدم کو 3 بیٹے دیے، کوثر نہیں کہا. جناب نوح کو 3 بیٹے دیے، کوثر نہیں کہا. جناب یعقوب کو 12 بیٹے دیے، کوثر نہیں کہا.
یوسف کو 11 بیٹے دیے مثلاً، کوثر نہیں کہا. ابراہیم کو 3 بیٹے دیے یا 2 بیٹے دیے، کوثر نہیں کہا. رسول کو دے رہا ہے 1 بیٹی اور کہہ رہا ہے کثرت اولاد دے دی. اے پروردگار 1 بیٹی کو زیادہ اولاد کیوں کہہ رہا ہے جبکہ نبیوں کے 12 بیٹے ہوئے اسے کوثر نہیں کہہ رہا؟ کہا نہیں، ذرا غور کر، جو نسل مرد سے چلتی ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو نسل خاتون سے چلتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. میں نے کہا یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ کہا پوری کائنات میں، توجہ چاہتا ہوں، پوری کائنات میں ساری نسلیں چلی مردوں سے، خالی 2 نسلیں چلی عورتوں سے. ایک چلی عیسائیوں کے یہاں مریم سے. ارے نہیں بھائی، ایک چلی عیسائیوں کے یہاں مریم سے، ایک چلی مسلمانوں کے یہاں فاطمہ سے. امام بخاری کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، تبھی تو حدیث فرمائی کیا ہوگا جب مریم کا بیٹا آئے گا اور تمہارا امام یہی ہوگا. تو اب آپ دیکھیے، جملہ برداشت کیجئے، انشاءاللہ قیامت تک یاد رہے گا. ایک نسل چلی مریم سے، ایک نسل چلی فاطمہ سے، اور دونوں کا کمال یہ ہے اس کا بیٹا بھی زندہ ہے. نہیں بھائی نہیں، اس پہ چپ نہیں رہنا. اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، فاطمہ کا بیٹا بھی زندہ ہے. امام بخاری یہ تو فیصلہ کر دو، عیسائی کہیں گے مریم افضل، مسلمان کہیں گے فاطمہ افضل. کا یہ بھی فیصلہ کیے دیتا ہوں، جب اس کا بیٹا آئے گا تو فاطمہ کا بیٹا آگے ہوگا، مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا. بس عزیزو، مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا. ہاں اب عقیدے کی بات سن دو جوانو، سنو. جب تمہارا امام ظہور کرے گا نا، یہ کل بتاؤں گا کہاں ظہور کرے گا. جب آ جائے گا تمہارا امام اور تمہیں پکارے گا تو تمہیں جہاز کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں گاڑی کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں رکشا کی ضرورت نہیں ہوگی. بس وہ ادھر سے آواز دے گا اور زمین تمہاری سواری بنے گی. جلدی جلدی آپ اپنے امام تک پہنچیں گے. ابھی تو معلومات انشاءاللہ روز عشرے میں آئے گی. تمہارا امام آئے گا، کس دن آئے گا؟ جمعے کے دن آئے گا انشاءاللہ. وہ کل میں پڑھوں گا. جمعے کے دن آئے گا ہمارا امام. آج میں نے یہ ثابت کیا کہ علماء اہل سنت بھی ہماری طرح یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک مہدی ہے جو آئے گا، اور وہ کس کی نسل سے ہوگا؟ حسین کی نسل سے اور فاطمہ کی. یہاں تک کا میرا موضوع تھا. ماشاءاللہ میں اگر ہو سکتا ہے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اب شجرہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا امام کا. فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، رسول کا بیٹا ہوگا، حسین کی نسل سے ہوگا، وہ آئے گا. اختلاف کہاں ہے وہ سن لیجئے. ہم یہ کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے، ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں پیدا ہوگا. بس یہ کوئی اختلاف نہیں. ہم کیا کہتے ہیں جوانوں زور سے بولیے. نہیں ایسے نہیں، سب بولیں. تمہارا امام پیدا ہو چکا ہے، اور اہل سنت بھائی کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہوں گے. بس یہ فرق ہے. اچھا وہ کیوں کہتے ہیں پیدا ہوں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں پیدا ہوں گے. اگر کہتے ہیں پیدا ہو گئے تو پھر ہم سے لوگ سوال کریں گے پھر اتنے سال تک زندہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. آپ عیسیٰ کو کیسے مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں؟ وہ تو ان سے بھی پہلے ہیں بھائی. جناب عیسیٰ تمہارے امام سے پہلے ہیں یا نہیں ہے؟ بس انشاءاللہ امام فرماتے ہیں پہلا امتیاز ہمارے جد حسین کا یہ ہے کہ اللہ نے حسین کی نسل کو امام بنایا. ایک. دوسرا امتیاز اجابت الدعاء عند قبر. حسین کی قبر کے پاس کہیں دعا قبول ہو یا نہ ہو،
مگر حسین کی قبر پہ دعا قبول ہوگی۔ تیسرا امتیاز، حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا۔ اور بڑی عجیب عہد کریے آج اس پہلی محرم میں، وعدہ کریے اپنے امام سے، اپنے امام زمانہ سے، مولا جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں سب کو کربلا ضرور بھیجنا۔ اس زور سے کہیے، ہمیں سب کو کربلا بھیجنا اپنے جد کے روزے پہ۔ کیا پتہ فرمایا؟ جتنے دن زائر کو زیارت میں لگتے ہیں اللہ ان دنوں کا شمار عمر میں نہیں کرتا۔ یہ ہے حسین۔ اور جس صفحے ازا پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ کسی کے سویم کی مجلس نہیں ہے، یہ کسی کے چہلوں کی مجلس نہیں ہے، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں کا انتظار ہم پورے سال کرتے ہیں، اور یہ دن بڑی جلدی جلدی گزر جاتے ہیں، ان دنوں کا پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیے ایک محرم گزر بھی گئی، ایک محرم گزر بھی گئی، کل 2 محرم ہو جائے گی۔ حسین کا غم اسی طرح انشاءاللہ خوب رویا کریں۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس سال نہیں ہے، تو رو کے اپنے کو اتنا پاک کر لیجئے اور دعا کریں، فرش عزا پہ دعا کیا کریں۔ سب سے زیادہ جس جگہ دعا قبول ہوتی ہے میری ماں بہنوں، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں تو فوراً دعا کرو شہزادی سے مصائب کے وقت، اس لیے کہ فاطمہ اسی مجلس میں ہے، رسول اللہ اسی مجلس میں ہے۔ عزیزو، پہلی محرم کو ہمارے یہاں مصائب پڑھا جاتا ہے، کس کا؟ ابھی بتاؤں آپ کی آنکھوں، حسین مدینے سے کیسے رخصت ہوئے، یہی تو پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ رات کا سناٹا چھایا، حسین نانا کے روزے پہ پہنچے، نانا کا مزار سامنے آیا، نانا کی قبر پہ اپنے کو گرا دیا اور ایک جملہ کہا، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نانا یہ لوگ مجھے تیری قبر پہ رہنے نہیں دے رہے ہیں، نانا میں تمہاری قبر کے بغیر زندہ کیسے رہوں گا، نانا بتائیے تو صحیح میں کیا کروں۔ یہ کہہ کے اللہ مرتضی انصاری اور شیخ مطہری کہتے ہیں کہ یہ کہتے کہتے حسین کی آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ لگی خواب میں نانا کو دیکھا، جیسے قبر پھٹی اور رسول نکلے اور نواسے کو سیدھے سے لگایا، میرے لال میں بھی قبر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، میرے لال آگے آگے تو چل، پیچھے پیچھے تیرا نانا آ رہا ہے۔ اٹھے حسین قبر سے، پتہ چل گیا نا میرے نانا کا حکم آ گیا، اٹھے بھائی کی قبر پہ آئے، امام حسن کی قبر پہ آئے، ایسا روئے جیسے بھائی بھائی کے جنازے پہ روتا ہے، اور ایک جملہ کہا، بھیا تم تو قبر میں آرام کر رہے ہو، اے میرے بھائی حسن تیرے بھائی کو مظلوم کر دیا گیا، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہو لیے۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، اے مجلس کو دیکھنے والوں، اب بڑا راوی کہتا ہے بڑا غضب ہو گیا، نانا کے روزے پہ ایسے پہنچے جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہو، بھائی کے روزے پہ ایسے پہنچے جیسے کوئی سلطان جاتا ہو، لیکن عزیز و غضب ہو گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب دور سے فاطمہ کی لحد نظر آئی، فاطمہ کی قبر نظر آئی تو حسین اٹھ کے نہیں چلے بلکہ جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چل کر اپنی ماں کی گود میں آ جائے، ارے بھائی اتنے بڑے مجمع کی آواز کربلا جانی چاہیے رونے کی، اماں تیرا حسین آیا ہے، اے اماں
السلام علیکم یا اماں، اے مادر گرامی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ ادھی تو جگر پھٹ جائے گا آپ کا۔ جیسے ہی زہرا کو سلام کیا تو پتا قبر سے کیا آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب لاڈلے تجھ پہ بھی میرا سلام ہو، اے میرے پیاسے لال تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ ارے جب قبر سے جدا ہونے لگے تو ایک جملہ کہا، اماں اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو۔ ارے زینب کے پاس وہ میں رسول، خوب روئیے خوب روئیے۔ اماں، اے اماں، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے باز وہ میں رسم دیکھنے چلو۔ زہرا کی لہر سے آواز آئی، میرے لال آگے آگے تو چل، پیچھے پیچھے تیری ماں آ رہی ہے۔ لو عزیزو، میری ماں بہنیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، مرض کا زمانہ چل رہا ہے، پروردگار کسی کی اولاد بیمار نہ ہو۔ حسین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سغرا، وہ سغرا بیمار ہے، اس کا نام نہیں ہے لسٹ میں۔ وہ کبھی زینب کے پاس آتی ہے، پھوپھی اماں مجھے ساتھ لے چلو، کبھی رباب کے پاس آتی ہے، پھوپھی اماں مجھے ساتھ لے چلو، اور جب کوئی سب سے تذکرہ کر چکی مجھے نہیں پتا، پروردگار اللہ آپ کی آبادی گودیاں سلامت رکھے، پتا کیا کہا؟ سغرا خود باپ کے پاس گئی اور جا کے کہا، بابا مجھے ساتھ لے چلیے، جب سب کو لے جا رہے ہیں مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ اور ایک جملہ ہے، میرا دل ٹوٹتا ہے خدا کی قسم میں، سارے مصائب میں پڑھ لیتا ہوں، یہ جملہ نہیں پڑھ پاتا، اللہ مجھے طاقت دے پڑھنے کی، آپ کو طاقت دے سننے کی۔ پتا کیا کہا؟ بابا اگر اس وجہ سے نہیں لے جاتے کہ سغرا بیمار ہے تو میں قسم کھاتی ہوں سغرا دوا کا سوال نہ کرے گی۔ نہیں، اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں نا، تاکہ یہ پیچھے والے اوپر والے قیامت ہو جائے رونے کی۔ بابا اگر اس وجہ سے نہیں لے جاتے کہ سواریاں کم ہیں تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ ارے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، اے بابا مجھے فضا کی سواری۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، اور بعد میں کہتی ہیں سنیے سنیے، صورت خادمہ جاؤں گی مجھے لے چلیے، منہ سکینہ کا دھلاؤں گی مجھے لے چلیے، کس کو کہتے ہیں دوا نام نہ لوں گی بابا، لوریاں آپ کے معصوم کو دوں گی بابا۔ بابا جب سب چلیں گے مجھے گھر کاٹنے کو آئے گا، بابا جب سب چلے جائیں گے میرا دل گھبرائے گا۔ میرے مولا نے جواب دیا، سغرا اگر تیرا دل گھبرائے اکیلے میں، جب طبیعت کو پریشان سا پانا سغرا، اپنی دادی کی لحد پر چلی جانا۔ سر پیٹ کے رونا ہے بھائی ہر مجلس میں، جب طبیعت کو پریشان سا پانا سغرا، اپنی دادی کی لحد پر چلی جانا سغرا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اے جوانوں، اے ماتمداروں، اے شبیر کے عزاداروں، اے زہرا کی تمناؤں، اے مولا کے عزاداروں، ذرا پوچھئے تو صحیح حسین سے، مولا سغرا کو کیوں نہیں لے جاتے؟ ارے یہ راز تو اس وقت کھلا جب زینب نے جا کے کہا میرے ماں جائے، جب سب جا رہے ہیں سغرا کو کیوں نہیں لے جاتے؟ آواز دی زینب، سغرا کی صورت میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے۔ ارے میں نہیں چاہتا یزید کا دربار۔ میری ماں کی صورت درباروں میں پھرائی جائے، بازاروں میں پھرائی جائے۔ اس کے بعد سنیے، بس میں نے تمام کر دیا چونکہ آپ میں رونے کی طاقت نہیں ہے، بس اب بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہوا۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ میں مدینے میں پہنچا، محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، میں نے دیکھا حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے، اماریاں لالا کے بٹھائی جا رہی ہیں۔ ایک اماری کو لایا گیا، اندر سے ایک خاتون نکلی،
علی اکبر آگے بڑھے، ہاتھ پکڑا، بی بی کو سوار کرا دیا. دوسری بی بی آئی، قاسم آگے بڑھے، بی بی کو سوار کرا دیا. تیسری بی بی آئی، عباس آگے بڑھے، بازو پکڑا، بی بی کو سوار کرا دیا. وہ کہتا میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، میں نے دیکھا ساری بیویاں آ رہی ہیں، ایک ایک بڑھ رہا ہے، بازو پکڑ رہا ہے، بی بی کو سوار کر رہا ہے. اب ایک بی بی نکلی، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، دونوں نے بازو پکڑا، بی بی کو سوار کرایا. میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. ابھی حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا، ایک بی بی نکلی، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے. حسین کرسی سے اٹھے، حسین نے اپنا زانو بچھایا، اس بی بی نے قدم رکھا. میں نے کسی مدینے والے سے پوچھا یہ بی بی کون ہے جس کے احترام کے لیے حسین کھڑے ہو گئے. آواز دیا آہستہ بولو، علی کی بیٹی. علی کی بیٹی زینب کبریٰ. ارے یہی واقعہ زینب کو 11 محرم میں یاد آیا، فرات کا رخ کیا. اے بھیا عباس، بس آخری جملہ، آخری جملہ. قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے، اور جب قافلہ چل رہا ہے تو ایک مرتبہ صغرا آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد میری ماں بہنوں، اپنے 6 مہینے کے بچے کو احتیاط سے رکھنا مجلس میں. صغرا آگے بڑھی، علی اصغر کو گود میں لے لیا. اماں اسے چھوڑ دو، سب چلے جاؤ. اصغر کا گود میں آنا تھا. قافلہ چلنے کو تیار ہے. رباب آئی، اصغر نہیں آتے. لیلا آئی، اصغر نہیں آتے. زینب نے گود میں لیا، اصغر نہیں آتے. حسین نے پوچھا قافلہ چلنے میں دیری کیسی ہے؟ کہا صغرا نے اصغر کو لے لیا ہے، اصغر کسی کے لیے گود نہیں چھوڑتے. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، لاؤ بیٹی اصغر کو مجھے دے دو. کہا بابا ایسے تو نہیں دوں گی، لیکن ہاں اگر آپ خود گود میں لے لیں اور میرا بھائی میری گود چھوڑ دے تو اسے آپ لے جانا، اور اگر نہ آئے تو اصغر کو میں رکھ لوں گی. کہا ٹھیک ہے بیٹی. حسین اپنا سر لے گئے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچے نے گود کو چھوڑا. صغرا تڑپ گئی، بابا بس اتنا بتا دو تم نے کان میں کیا کہا؟ کہا میں نے کہا اصغر اگر تو یہاں رہ گیا تو ہرملا کا تیر میری مظلومیت. صغرا تڑپ گئی. اے بابا الوداع، اے اماں الوداع. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. میرے اوپر